اب جیسا کہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ہمارے سامنے گوگل اوپن ہوا ہے، تو ہم نے یہ کوشش کرنی ہوتی ہے کہ کون سا لفظ ہم لکھیں اور ہم اس کے اوپر رینک کر دیں۔ جیسے کسی وقت میں کچھ لوگوں نے اس کے اوپر کام کیا ہوا بھی ہے۔ یہاں میں نے لفظ سرچ کیا ایوب مجید، آ جاتے ہیں پکچرز میں۔ اچھا، ایوب مجید صاحب نے جو کام کیا ہوا ہے وہ یہ ہے، یہ ذاتی طور پہ ایوب مجید صاحب ہیں، ماشاءاللہ اچھے ڈیولپر ہیں، یہ ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ ان کی آرٹ سے، یہ کیلیگرافی کرتے ہیں ہاتھ سے، بڑے کمال کے پینٹر بھی ہیں، اور یہ ورڈ پریس ڈیولپر بڑے کمال کے اچھے ہیں۔ اچھا، اب ہم نے ایک یہ لفظ لکھا اور یہ ایوب مجید کی تصاویر ہمارے پاس سامنے آ گئی۔ اگر ہم ذاتی طور پہ اپنی سرچ کریں گے تو ہمارے پاس یہ تصاویریں نظر نہیں آئیں گی، یا اس کے ریلیٹڈ اس کے پاس جتنا بھی ڈیٹا پڑا ہوا ہوگا وہ سارے کا سارا ڈیٹا گوگل ہمیں نکال کر دے دے گا۔ یہ دیکھیں نیچے بھی آ رہی ہیں، یہاں پر بھی وہ شخص یہاں آ رہا ہے جس کا نام ایوب مجید ہے۔ اب اس بندے کی یہاں پر رینکنگ ہے، ٹھیک ہے۔ ایوب مجید کسی ویب سائٹ کے لیے آرٹ کا کام کرتے تھے، وہاں پر اپنی پوسٹیں لگاتے تھے، تو انہوں نے اس کی ورڈ کے اوپر اتنا کام کیا کہ آج یہ اس کی ورڈ کے اوپر گوگل میں رینک ہیں۔ یہ ہمارے چنیوٹ کے ہی ہیں۔ اب ہم نے کیا کرنا ہے، یہ میں نے کی ورڈ سرچ کیا ہے لیپ ٹاپ گیک، تو میں نے ویسے تو لفظ سرچ کیا لیپ ٹاپ گیک، لیکن آگے ہوا کیا کہ اصل میں اس ویب سائٹ کا جو نام ہے وہ لیپ ٹاپس گیک ہے۔ گوگل نے یہ خود سے سمجھ لیا کہ لیپ ٹاپس گیک جو ہے یہ کیا چیز ہے۔ تو پہلے میں کل آپ کو بتا چکا ہوں کہ گوگل کا ایک الگوریتھم ہے ہومن برڈ، وہ یہ چیزیں دیکھتا ہے کہ بندہ سرچ کرنے کی کیا کوشش کر رہا ہے، وہ ہماری سوچ کو سمجھتا ہے، یہ نہ کہ یہ کہ ہم جو لکھتے ہیں اس کو سمجھتا ہے۔ اب ہم آ جاتے ہیں اس لیپ ٹاپ گیکس ویب سائٹ کے اوپر۔ جس طرح سے یہ ویب سائٹ آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ بہت ہی اچھی اور کمال کی ویب سائٹ ہے۔ یہ ہمارے ایک ٹیچر ہیں، ایکسپرٹس ہیں، تو انہوں نے یہ بنائی تھی اور اس کو سیل آؤٹ کر دیا ابھی۔ تقریباً انہوں نے اس ویب سائٹ سے آلموسٹ تقریباً 13 ماہ میں کچھ 30 لاکھ روپے، 3 ملین کے راؤنڈ اباؤٹ انہوں نے 13 ماہ میں اس سے ارن کیا ہے، اس ویب سائٹ سے۔ اس ویب سائٹ کے جنہوں نے اس کو بنایا تھا وہ ہیں سر اسماعیل، وہ ایفیلیٹ کے حوالے سے کام کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ایفیلیٹ کر رہے ہیں، امیزون کے ساتھ ایفیلیٹ کر رہے ہیں۔ اس ویب سائٹ کا ڈیزائن سٹرکچر بہت ہی سادہ ہے، اور یہ انہوں نے اس کے اوپر یہ آرٹیکل ڈالے ہوئے ہیں۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ ہم کس قسم کی ویب سائٹ بنائیں گے اور کیسے اس کو رینک کریں گے، یا اس میں ہم کیا ترتیب لگائیں گے، یا اس میں کیا ہم ٹیکنیکس یوز کریں گے۔ پہلے ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم نے یہ سارا اسٹیپ فالو کر کے اس کو کرنا کیا ہے، ٹھیک ہے۔ جب ہم اس کو کریں گے تو پھر ہمیں آئیڈیا ہوگا کہ یہ کس طرح سے ہوا ہے۔ ابھی ہم صرف یہ آپ کو ایک مثال دے رہے ہیں کہ ایسا کام ہم کریں گے، ہم اپنی ویب سائٹ جو ہے وہ بلاگ کی شکل میں بنائیں گے۔ یہ ایک ویب سائٹ بنی ہوئی ہے اور یہ بلاگ کی شکل میں بنی ہوئی ہے۔ یہ جو آپ کو نظر آ رہے ہیں کین یو یوز، یہ ایک آرٹیکل اس کے اوپر اپلوڈ ہوا ہے، اور یہ مزید کیٹیگریاں وغیرہ میں بنائی ہوئی ہیں آگے۔ اچھا، یہ جو اوپر نظر آ رہا ہے نا، یہ جو نام ہوتا ہے اس نام کو بولتے ہیں ڈومین۔ ہم پہلے اس کے اوپر بات کر چکے ہیں کہ ڈومین کیا ہوتا ہے۔ کسی بھی ویب سائٹ کا جو نام ہوتا ہے وہ اس کو ہم ڈومین کہتے ہیں۔ کبھی آپ نے سنا ہوگا کہ ڈومین نیم، تو ڈومین نیم ہوتا ہے کسی بھی ویب سائٹ کا جو نام ہوتا ہے۔ جیسے اس کا نام ہے لیپ ٹاپ گیک .com،
یہ ڈاٹ پی کے میں بھی ہو سکتا ہے، ڈاٹ کو میں بھی ہو سکتا ہے، ڈاٹ یو کے میں بھی ہو سکتا ہے، اس کی مختلف ایکسٹینشن ہے، لیکن ڈاٹ کام ایک پروفیشنل ایکسٹینشن ہے جس کے ساتھ کام کیا جاتا ہے۔ ہم ڈاٹ کام کو جو ہے وہ ترجیح دیتے ہیں، لیکن کبھی کبھی موقع کی مناسبت سے ایسا ہوتا ہے کہ ہم یہاں پر ایکسٹینشن ڈاٹ پی کے کی بھی لے لیتے ہیں، ڈاٹ یو کے کی بھی لے لیتے ہیں، وہ اپنے کام کے حساب سے۔ ڈاٹ ان کو بھی چلتا ہے۔ اچھا، یہ جو آگے انہوں نے پبلش کیے ہوئے ہیں، یہ انہوں نے کیے ہوئے ہیں آرٹیکل پبلش کیے ہوئے ہیں۔ اب میں ان میں سے کسی ایک آرٹیکل کو کلک کرتا ہوں، اس کو اوپن کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ ویب سائٹ بڑی ہی سمپل اور سادہ ہے، یہاں سے لے کر یہ نیچے تک آپ کو یہ نظر آ رہا ہوگا، بڑی ہی سمپل ویب سائٹ ہے یہ، لیکن یہ ویب سائٹ بھی تقریباً جب انہوں نے اس کو سٹارٹ کر کے سیل آؤٹ کیا تھا، تقریباً ان کو یہ 3 ملین تک ارننگ دے گئی تھی، اور ہم کوئی بھی ویب سائٹ بناتے ہیں تو اس کی جو سیل آؤٹ قیمت ہوتی ہے وہ اس طرح سے کچھ ہوتی ہے کہ اگر ایک ویب سائٹ ہم نے بنائی ہے اور وہ تقریباً منتھلی ارننگ دے رہی ہے، چاہے ایڈسنس سے چاہے ایفیلیٹ سے، ایفیلیٹ مختلف نیٹ ورک کے ساتھ کی جا سکتی ہے، کلک بینک کے ساتھ کی جا سکتی ہے، نیکس بونٹی کے ساتھ کی جا سکتی ہے، اس کے امیزون کے ساتھ کی جاتی ہے، اور بھی کافی سارے پلیٹ فارم مختلف، یہ بڑی بڑی ویب سائٹ جو بڑے بڑے برانڈس ہوتے ہیں نا، ان کی بھی ایفیلیٹس کی ویب سائٹس لوگوں نے بنائی ہوئی ہے، ان کے ساتھ بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ گل مارٹس وغیرہ اس قسم کی کافی ویب سائٹس ہیں، کافی برانڈس ہیں جو کہ ایفیلیٹ کا آپشن دیتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ ایفیلیٹ کر لیں۔ تو جو ایک ویب سائٹ تقریباً $300 پر منتھ ارن کر رہی ہے، اگر ہم اس کو سیل آؤٹ کرنے کے لیے جائیں گے تو اس کو منیمم جو اس کو کرتے ہیں نا، اس کی قیمت لگے گی، وہ تقریباً اس کو 12 سے ملٹیپلائی کریں گے، مطلب ایک ویب سائٹ منتھلی $300 ارن کر رہی ہے، اگر آپ اس کو سیل آؤٹ کرتے ہیں تو آپ جب وہ سیل ہوگی تو بائی کرنے والا بندہ آپ کو تقریباً 12 منتھ کی جو اس کی اگلی ارننگ بھی ہوگی نا، وہ آپ کو اسی وقت دے دے گا۔ مثلاً یہ 30 اور $3600 جو ہے نا، شاید $3600 وہ آپ کو دے دے گا اس ویب سائٹ کا۔ یہ منیمم میں بتا رہا ہوں، لیکن ہوتا اس طرح سے ہے کہ اس کو 24 کے اوپر کنورٹ کیا جاتا ہے، 24 کے ساتھ اس کو ملٹیپلائی کیا جاتا ہے۔ اچھا، یہ اس ویب سائٹ کے اوپر انہوں نے ایک آرٹیکل پبلش کیا ہوا ہے، یہ آپ کو جو نظر آ رہا ہے، کسی چیز کے اوپر بات کرنا اس کو آرٹیکل کہتے ہیں۔ یہاں پر انہوں نے تصاویر وغیرہ لگائی ہوئی ہیں، مزید آگے شو ہو جائیں گی۔ یہ بہت لمبا چوڑا آرٹیکل انہوں نے لکھا ہوا ہے اور SEO فرینڈلی لکھا ہوا ہے، یہ کسی اچھے رائٹر نے لکھا ہے۔ آرٹیکل کیا ہوتا ہے؟ آرٹیکل ہوتا ہے کہ کسی چیز کے اوپر کچھ بھی لکھنا۔ مثال کے طور پر اگر میں آپ کو کہوں کہ یار یہ اس پین کے اوپر کچھ لکھنا ہے، تو آپ اس کے اوپر کیا لکھیں گے؟ آپ اس میں لکھیں گے کہ یہ کس میٹیریل کا بنا ہوا ہے، اور یہ کس شیپ میں بنا ہوا ہے، یہ کس طرح سے کام کرتا ہے، اور اس کے ایون کہ آپ اس میں یہ بھی لکھ دیں گے کہ اس کے اندر جو سیاہی ہے وہ اتنی ملی ہے یا اتنی ہے، کیونکہ ایک چیز کے اوپر لکھنا جو ہے، اب اگر ہم یہاں پر بات کریں، ہم اگر اس کے اوپر بات کریں، یہ جو ہمارے سامنے LCD لگی ہوئی ہے LED، اس کے اگر ہم بات کریں کہ یار ہم اس کو ہی دیکھنا چاہتے ہیں، اس کے اوپر ہی لکھنا چاہتے ہیں، تو اس کی ہم ساری اسپیسیفیکیشن لکھیں گے کہ اس کی اتنی میموری ہے، اس کا اتنا روم ہے، یا یہ MP5 ہے، MP4 ہے، یہ کون کون سی فائل سپورٹ کرتی ہے، HD فائل سپورٹ کرتی ہے، HD فائل کس لیول تک کی سپورٹ کرتی ہے، 1080 کی کرتی ہے، 4K کی کرتی ہے، 720 کی کرتی ہے۔ پھر اس کے اوپر آپ PC کا بھی آپشن ہے، اس کے اوپر وہ آپ کیبل TV وغیرہ بھی چلا سکتے ہیں، اس میں آڈیو ویڈیو کا بھی آپشن ہے،
تو یہی چیزیں اس کے بارے میں ہم لکھیں گے نا. اگر کسی کو یہ چیز سیل آؤٹ کرنی ہو تو ہم اس کو کیا کہیں گے؟ یہی بتائیں گے کہ یار اس میں یہ ہے اور اس کوالٹی کی بنی ہوئی ہے، اچھی ہے، فلاں کمپنی کی ہے. اس طرح سے کر کے ہم اس کو مطمئن کرنے کی کوشش کریں گے. جیسا کہ ہم مارکیٹ میں جاتے ہیں اور کوئی مثال دے رہا ہوں، ہم نے کوئی یہ سمپل چپل ہی لینی ہو نا تو وہ کہتے ہیں کہ یہ ڈبل سول ہے، اس کا یہ سول ہے، اس کا وہ ہے، یہ فلاں کمپنی کی ہے. وہ ہمیں جو بتا رہے ہوتے ہیں نا، بیسیکلی وہ اس کے اوپر بات کر رہے ہوتے ہیں، وہ یہ کوشش کر رہے ہوتے ہیں، وہ ہمارے ساتھ تو ڈیل کر رہے ہوتے ہیں ہمیں وہ چیز سیل کرنے کی. تو جو یہ آرٹیکل لکھا ہوا ہے یہ بھی تقریباً اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے لکھا گیا ہے کہ یہاں پر بھی بتایا گیا ہے کہ یہ جو لیپ ٹاپس کے بارے میں وہ بتا رہے ہیں، اس لیپ ٹاپس کی کوالٹی کیا ہے، اس میں کتنے قسم کے لیپ ٹاپس ہیں. یہاں پر یہ انہوں نے کہا ہے کہ 8 بیسٹ 2-in-1 لیپ ٹاپ انڈر 1000 in 2021 لیپ ٹاپس. یہ کیونکہ ان کا فوکس کی ورڈ ہے ان کی ویب سائٹ کا، تو وہ اس چیز کو فوکس کر رہے ہیں. آگے پھر انہوں نے 8 قسم کے لیپ ٹاپ جو ہیں یہ شو کرا دیے ہیں یہاں پر. ٹھیک ہے، اچھا ہم اسی کو اوپن کرتے ہیں جہاں پر وہ 8 قسم کے لیپ ٹاپ شو کرا رہے ہیں. اس کو اگر ہم اوپن کریں اس سائٹ کے اندر، پتہ نہیں اب یہ کیا مسئلہ آ رہا ہے، چلیں اوپن ہو گیا. اچھا یہاں پر جو انہوں نے 8 قسم کے لیپ ٹاپ شو کروائے ہوں گے، آگے انہوں نے اس کا ایک آپشن بھی دیا ہوگا. مطلب ایک لیپ ٹاپ کے اوپر اگر وہ بات کر کے لے آئے نا، یہ لیپ ٹاپ ایسا ہے، یہ لیپ ٹاپ ایسا ہے، اس کی یہ کوالٹی ہے، تو لاسٹ میں انہوں نے وہ آپ اس کے پروز کونس بتائے ہوں گے. یہ ہوتا ہے کہ اس کی کمیاں اور خوبیاں، یہ انہوں نے یہاں پر تصویر ہے وہ ابھی ہمیں نظر نہیں آ رہی. کچھ میں نے ایکسٹینشن ایڈ کی ہوئی ہے اور کچھ یہاں پہ ہمارے پاس ابھی انٹرنیٹ اتنا اچھا نہیں ہے. اچھا اسی کو جو اس نے یہ لگایا ہوا ہے نا، اسوس زین بک جو اس نے لگائی ہوئی ہے، اس کے اوپر اگر ہم کلک کریں تو یہ ہمیں کسی اور جگہ لے کر چلا جائے گا. ہم نے تو یہاں پر اس کے اوپر کلک کیا ہے، اس کو کلک کرنے کے بعد یہ ہمیں یہاں لے کر چلا جائے گا. اب چل کیا رہا ہے؟ چل یہ رہا ہے کہ اس ویب سائٹ نے یہ جو لیپ ٹاپ ہے جس کی انہوں نے ساری اسپیسیفکیشن یہاں بتا دی ہے، Core i7 ماڈل بتا دیا انہوں نے، اس کے ریم بتا دی، اس کا پروسیسر بتا دیا، اس کا روم بتا دیا، اس کے کیمراز وغیرہ کے بارے میں اس کی ساری ڈیٹیل دے دی، اس کے اندر USB پورٹس کتنی ہے، 3.0 کی کتنی ہے، یہ ساری ڈیٹیل دے دی. اس کا ویب کیم کیسا ہے، اس کا ویٹ کتنا ہے اور اٹھانے میں کیسا ہے، دکھنے میں اس کی لک کیسی ہے، کتنا موٹا ہے، کتنا پتلا ہے، یہ ساری چیزیں جو ہے نا انہوں نے یہاں پر کور کی ہیں. اب یہاں سے ہم نے کلک کیا، ہم چلے گئے امیزون کے اوپر. اب امیزون کے اوپر وہ جو لیپ ٹاپ اس نے وہاں پر شو کروایا تھا وہ بیسیکلی یہاں سیل ہو رہا ہے، اسوس زین بک جو ہے. اب ایک بندہ ہے، یہ موسٹلی اس طرح سے ہوتا ہے کہ جو USA وغیرہ میں لوگ سرچ کرتے ہیں وہ ایسے سرچ کرتے ہیں کہ وہ لکھتے ہیں کہ بیسٹ لیپ ٹاپ فار گیمنگ، بیسٹ لیپ ٹاپ انڈر $1000، بیسٹ لیپ ٹاپ فار گیمنگ، بیسٹ لیپ ٹاپ فار فری لانسنگ. اس طرح سے کر کے وہ مختلف قسم کے کی ورڈز ہوتے ہیں. تو جو ان کے پاس ٹاپ 10 میں ریزلٹس آتے ہیں ان سے وہ کلک کر کے سرچ کر کے اس کی اسپیسیفکیشن پڑھتے ہیں اور پھر یہاں سے کلک کر کے اس ویب سائٹ کے اوپر چلے جاتے ہیں اور یہاں سے پھر وہ بائی کر لیتے ہیں. امیزون کا ایک یہ بھی ہے کہ یہ بینیفٹ دیتا ہے کہ اگر ان کا بنائے ہوئے لنک سے اگر ایک بندہ ایک بار کلک کر کے، مثلاً یہ لیپ ٹاپ گیکس جو ویب سائٹس ہے یہاں سے کلک کر کے ایک بندہ امیزون کے اوپر چلا گیا لیکن اس نے یہ لیپ ٹاپ لیا نہیں، اس نے یہ لیپ ٹاپ نہیں لیا، اس کو یہاں سے کچھ اور چیزیں دیکھتے دیکھتے کوئی اور پسند آ گیا، اس نے وہ لیپ ٹاپ لے لیا، تو اس لیپ ٹاپ کی بھی جو پرسنٹیج ہوگی وہ بھی اس بندے کو ملے گی جس کے لنک سے وہ آیا ہے. یہ اس طرح سے ہو گیا کہ ایک بندے نے کسی دکان کے اوپر کسٹمر بھیجا اور کہا یار میرا بھی حصہ رکھ لینا. ٹھیک ہے، یہ اکثر شو روم والے کرتے ہیں نا، تو یہ ایسا ہوا، اس نے اس کو کیا ایفیلیٹ. اچھا اب اس نے اس وقت بندے نے کلک کر کے جا کے امیزون سے کچھ بھی بائی نہیں کیا،
لیکن 24 گھنٹے کے اندر اندر اس کو کسی اور چیز کی ضرورت پڑ گئی، اس کے گھر کے لیے کسی چیز کی اس کو ضرورت پڑ گئی، یا اس نے کچھ اور لیا، 24 گھنٹے کے اندر اندر وہ دوبارہ گیا، اس نے وہاں 24 سے 48 یہ کنفرم نہیں ہے لیکن 24 کا ہمیں آئیڈیا ہے، 24 گھنٹے کے اندر وہ وہاں گیا، اس نے کوئی اور چیز خرید لی اپنے گھر کے لیے۔ ہوا کیا کہ وہ جو چیز اس نے خریدی ہوگی، مثلا یہاں پر اس نے لیپ ٹاپ نہیں خریدا، یہاں پر اس نے کوئی مطلب گیم خرید لی، یہاں پر کوئی اس نے وہ کوئی بیبی ٹوائز کے حوالے سے کچھ چیزیں خرید لیں۔ یہاں پر اس نے کچھ اور خرید لیا، مثلا بیبیز کے لیے کوئی ڈائپر وغیرہ خرید لیے، کوئی اس طرح کا اس نے کچھ کیا۔ تو یہ جو چیزیں ہیں ان کا بھی جو امیزون نے بتایا ہوا ہے پرسنٹیج، وہ اس بندے کو جائے گا 24 آور کے اندر جب وہ وہاں پر جائے گا۔ یہ اس بندے جس نے اس لنک سے اس کو ریڈائریکٹ کیا ہے، یہ اس بندے کو فائدہ ہوگا یہاں سے 24 گھنٹے کے اندر جب وہ کوئی بھی چیز بائی کرے گا۔ اچھا، آج ہم اس کلاس میں پریکٹیکل کیا کرنے والے ہیں؟ آج سے ہم اس کام کو شروع کرتے ہیں۔ پہلے یہ ساری انفارمیشن تھی، آپ سب کو کلیئر ہو گیا ہوگا کہ یہ کام یا یہ سارا سٹیپ کس طرح سے پروسیس ہوتا ہے۔ تو آپ سب نے سب سے پہلے کرنا کیا ہے، یہ اس کو ہم بڑا سیکیور اور بڑا ایزیلی لے کر چلیں گے۔ کچھ سٹیپس میں نے یہاں پر بنائے ہوئے ہیں تو ان کو دیکھیں گے۔ سب سے پہلے آپ کے موبائل میں اگر گوگل کروم اوپن ہوا ہے یا کمپیوٹر میں، تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ اگر تو آپ کا کوئی پہلے سے ای میل ایڈریس بنا ہوا ہے، پہلے سے اگر کسی نے ای میل ایڈریس بنایا ہوا ہے تو پھر تو ویل اینڈ گڈ، بڑی اچھی بات ہے۔ لیکن ہم یہ سجیسٹ کریں گے کہ اس کورس میں آپ ایک نیا ای میل ایڈریس بنا لیں۔ تو سب سے پہلے ہم نیا ای میل ایڈریس بنانے سے پہلے بھی ہم اپنے لیے ایک نیا براؤزر بنائیں گے جس میں ہم اپنا یہ سارا SEO کا کام کریں گے۔ اس کے لیے پہلے سے آپ کے پاس ہو سکتا ہے کہ کروم براؤزر جو ہے یہ انسٹال ہو، تو آپ نے کرنا کیا ہے، یہاں پر کلک کرنا ہے اس جگہ، ٹھیک ہے، یہاں کلک کرتے ہوئے بالکل نیچے آ جانا ہے۔ یہ یہاں پر سمجھے آپ کا اکاؤنٹ لگا ہوا ہے، تو آپ نے کیا کرنا ہے، یہاں پر کلک کرنا ہے جہاں پر آپ کا اکاؤنٹ ہے، یہاں سے کلک کیا، بالکل نیچے ہے تو یہاں پر ایڈ کا آپشن ہے، ٹھیک ہے، اس کے اوپر کلک کر دیا، اس کو نوٹ کر لیں۔ پھر اس کے بعد آپ نے اپنا اس براؤزر کا جو نام رکھنا ہے وہ آپ نے نام رکھ دینا ہے۔ مثال دے رہا ہوں، اب ہم یہاں پر SEO اس کا نام لکھ دیں گے۔ اس براؤزر کا ہمارا نام ہو گیا جی SEO، ہم اس میں یہ چیزیں کریں گے۔ براؤزر کو کسی قسم کا کوئی کلر وغیرہ دینا ہے تو وہ آپ یہاں سے سلیکٹ کر سکتے ہیں۔ میرے کافی سارے براؤزر ہیں تو میں اس کو یہ کلر دیتا ہوں اور یہاں سے میں نے اس کو کر دیا ڈن۔ اب یہ کہہ رہا ہے کہ پوچھ رہا ہے کہ کریٹ ڈیسک ٹاپ شارٹ کٹ، مطلب اس کا جو شارٹ کٹ ہوگا وہ آپ کو ڈیسک ٹاپ کے اوپر بھی چاہیے۔ میں کہتا ہوں جی ٹھیک ہے، اگر نہیں چاہیے ہوگا تو یہاں پر یہ چیک آؤٹ کر دوں گا، ڈن کرتا ہوں۔ ابھی یہ میرے پاس ایک کروم کا فائر فوکس کا جو نیا براؤزر ہے وہ میرے پاس آ گیا ہے۔ اب وہ پوچھ رہا ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی آلریڈی گوگل کروم کا یا وہ کوئی گوگل کا اکاؤنٹ ہے جی میل کا تو اس کو لاگ ان کریں۔ تو میں کہتا ہوں نہیں بھائی، میں نے لاگ ان نہیں کرنا، میں نیا بناؤں گا، تو میں یہاں پر گیٹ اسٹارٹ پہ کلک کرتا ہوں۔ فی الحال میں اپنے اس براؤزر کو کلیئر کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ چلیں، یہ تھوڑا سا خوبصورت سا براؤزر ہمارا ہو گیا، اس کو نیکسٹ کر دیا اور سیٹ ایز ڈیفالٹ کر دیا۔ یہ کہہ رہا ہے کہ یور کروم ایوری آن، فی الحال ہم اس کو کنٹینیو کر دیتے ہیں۔ اب وہ کہہ رہا ہے کہ اپنا یہاں پر اکاؤنٹ جو ہے وہ ایڈ کریں، ٹھیک ہے، تو یہ میں آپ کو دوبارہ سے بنانا سکھاؤں گا۔ یہاں پر ہمارے پاس اب ایک براؤزر بن گیا ہے۔ اب ہم نے کرنا کیا ہے کہ ہم نے ایک جی میل کا اکاؤنٹ بنانا ہے۔ یہ بالکل بیسک سے ہم چل رہے ہیں۔
آپ نے آپ سب کے پاس پہلے ماشاءاللہ ای میل وغیرہ تو ہوگا کیونکہ آپ نے پرووائڈ کیے ہیں، لیکن آپ نے ایک اپنا ایک جو آپ نے ایس سی او کے حوالے سے جو سرچز وغیرہ کرنی ہے اس میں آپ ایک اپنا کوئی پروفیشنل سا ای میل بنا لیں۔ تو جن دوستوں کو ای میل بنانے کا بھی نہیں پتہ تو وہ جا سکتے ہیں، یہاں پر آپ نے لکھنا ہے کریٹ جی میل۔ جیسے ہی کلک کریں گے وہ آپ کے سامنے کریٹ جی میل اکاؤنٹ کا آپشن آ جائے گا۔ یہاں پر آ کے آپ نے کریٹ اینڈ گوگل اکاؤنٹ کرنا ہے یا جی میل اکاؤنٹ کرنا ہے، یہاں پر کلک کر دینا ہے۔ یہ میرے پاس پہلے سے بنا ہوا ہے لیکن میں دوبارہ سے یہاں پر بناؤں گا تاکہ جو ہے نا آپ کو آئیڈیا ہو جائے۔ نیا بنانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے پاس پہلے کوئی جی میل اکاؤنٹ ہوگا، آپ نے لاگ ان کیا ہوا ہوگا، تو اس میں آپ کی مختلف قسم کی جو سرچ ہسٹری ہوگی نا وہ گوگل کے پاس ہوگی۔ تو یہ ایک بالکل نیا اکاؤنٹ بنے گا، اس کو ہم ایس سی او کے حوالے سے لے کر جائیں گے اور وہ ہماری سرچ ہسٹری ہوگی۔ پھر گوگل یہ کرتا ہے کہ ہمیں ہماری سرچ کے حساب سے ہمیں رزلٹس دیتا ہے۔ ابھی ہم اسی اکاؤنٹ کے اوپر سرچ کرنی سٹارٹ کریں گے تو پھر گوگل ہماری جو بیک ہسٹری ہوگی اس کو بھی دیکھتے ہوئے ہمیں رزلٹ دے گا۔ تو نیا اکاؤنٹ سے رزلٹ اور نکلیں گے اور جو پہلے والا ہوگا اس سے کچھ اور نکلیں گے۔ کریٹ این اکاؤنٹ پہ کلک کرنا ہے، یہاں پر آپ نے اپنا کوئی سا بھی نام لکھ لینا ہے۔ فرسٹ نیم آپ نے اپنا لکھنا ہے، لاسٹ نیم لکھنا ہے اور جو آپ نے ای میل بنانا ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ یہاں پر جو آ گیا لوگ اس کو کلک کر کے کہتے ہیں چلے ہمارا ای میل ایڈریس بن گیا۔ اکثر دوست ایسے کر بھی لیتے ہیں وہ پلے اسٹور آئی ڈی کے لیے، لیکن ایسا نہیں کرنا۔ یہاں پر آپ نے کوئی اچھا سا سلیکٹ کرنا ہے، کوئی ای میل ایڈریس۔ تو یہاں پر میں اپنے لیے کوئی اچھا سا کرتا ہوں۔ دیکھتے ہیں اس نے ہمیں اس میں گنجائش دی ہے یا نہیں۔ میں نے ساجد بٹی ایس کیو لکھا تو شاید وہ مان گیا۔ اس کے بعد ہم اس میں لگائیں گے پاس ورڈ۔ تو آپ نے کوئی سا بھی ایسا پاس ورڈ اس میں ایڈ کرنا ہے جو کہ بآسانی لکھا نہ جا سکے۔ اس میں آپ نے کیپٹل ورڈ جو ہیں وہ بھی یوز کرنے ہیں اور یہ جو سائنس ہوتے ہیں یہ بھی، یعنی کہ ڈاٹ، ہیش، ایٹ، اس قسم کے بھی آپ نے اس میں یوز کرنے ہیں تاکہ بآسانی ہو۔ تو میں کوئی بھی پاس ورڈ رکھ دیتا ہوں، آپ نے اپنا کوئی بھی پاس ورڈ اس میں ایڈ کر دیں۔ یہاں پر آپ یہاں سے شو بھی کر سکتے ہیں کہ کیا آپ کا اب وہ آپ سے آپ کا موبائل نمبر مانگے گا، یہاں پر آپ نے اپنا موبائل نمبر ایڈ کر دینا ہے، اس کے بعد آپ نے نیکسٹ کے اوپر کلک کر دینا ہے۔ اچھا، یہاں پر آپ اپنا نمبر دیں گے، پھر یہاں سے ویریفائی کریں گے اور آپ کا جی میل اکاؤنٹ بن جائے گا۔ اور میرے پاس آلریڈی ہے تو میں اس کو ابھی نہیں بنا رہا۔ اب اس کے بعد ہوتی ہے تھوڑی سی اس کی نا براؤزر کی سیٹنگ ہوتی ہے یو ایس کے حوالے سے، کیونکہ ہم نے مکمل جو سرچز ہیں وہ یو ایس اے میں کرنی ہیں۔ ایک تو طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ہم گوگل پر ہی جو گوگل یو ایس اے ہے اس کو اوپن کر لیں۔ اب یہ ہمارے پاس جو گوگل آ گیا یہ گوگل یو ایس اے کا آ گیا، اور اس کو ہم جو کمپلیٹلی اگر ہم اس کو کرنا چاہیں، مطلب ہم اس کو یو ایس اے کرنا چاہتے ہیں تو پھر سیٹنگ میں جا کے اس کو ہم کر سکتے ہیں، لیکن اس کی اس وقت ابھی ہمیں ضرورت نہیں ہے تو پھر ہم اس میں ایڈ نہیں کریں گے۔
یہاں پر میں آپ کو ایک اوور ویو دے دیتا ہوں کہ گوگل ایڈورڈ کا جو اکاؤنٹ ہے وہ کس لیے یوز ہوتا ہے. یہ میرے پاس آلریڈی بنا ہوا ہے تو میں آپ کے ساتھ یہ شیئر کر دیتا ہوں. اچھا، گوگل ایڈورڈ کا جو اکاؤنٹ ہے نا، جو بھی بائر آتا ہے جس نے وہ لگانا ہوتا ہے، ایڈ لگانا ہوتا ہے، تو وہ گوگل ایڈورڈ سے ہی لگاتا ہے. تو میں تو اس کو بیسیکلی یہ گوگل کی ورڈ پلانر ہم نے اس میں یوز کرنا ہوتا ہے. میرے پاس یہ اکاؤنٹ بنا ہوا ہے، کچھ آپ کو اس کو اوور ویو دے دیتا ہوں، پھر ہم اس کو بنائیں گے. اس میں آپ کی ورڈ سرچنگ کرتے ہیں، کسی بھی قسم کی جو آپ نے کی ورڈ سرچنگ کرنی ہوتی ہے نا، وہ ہم یہاں سے کرتے ہیں. تو یہ میں کسی دوسرے اکاؤنٹ میں آپ کے ساتھ بناتا ہوں. اب یہاں پر آپ نے آ جانا ہے اور لکھنا ہے آپ گوگل ایڈز لکھ دیں گے، آپ کے سامنے وہ آ جائے گا گوگل ایڈورڈ کا اکاؤنٹ بنانے کے لیے. چلیں جی، یہ آ گیا. تو ہم نے اس کے اوپر یہاں پر کلک کیا، ایڈ کے اوپر کلک کر دیں یا ویسے ایڈز گوگل کے اوپر کلک کر دیں، پیج وہی ہے، وہاں ہی لے کر جائے گا. یہ گوگل نے خود بھی ایڈ لگائے ہوئے ہیں. آگے پھر ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے یہاں پر سے سائن ان ہونا ہے. میں ابھی یہاں پر سائن ان کے اوپر کلک کرتا ہوں. وہ کہہ رہا ہے کہ آپ نے کون سا اکاؤنٹ بنانا ہے، تو میں کہہ رہا ہوں کہ میں نے جو ہے نا وہ نیو اکاؤنٹ بنانا ہے. اگر میں نے بنایا ہوا نہیں ہے تو نیو اکاؤنٹ کے لیے وہ یہاں پر وہ کہتا ہے کہ آپ نے کوئی ایڈز وغیرہ لگانا ہے، گیٹ مور کاز، اس قسم کی گوگل کی کچھ سروسز ہوتی ہیں، تو اس میں ہمیں پہلے فنڈ ایڈ کرنا پڑتا ہے، تو پھر یہ ہمارا اکاؤنٹ بنتا ہے. لیکن ہم نے یہ فری آف کاسٹ بنانا ہے، تو آپ نے یہ نیچے کلک کر دینا ہے سوئچ ٹو ایکسپرٹ موڈ کے اوپر. یہاں پر یہ جتنا بھی کچھ لے آئے گا نا، تو ہم نے یہاں پر کسی کے اوپر کچھ بھی کلک نہیں کرنا، ہم نے بس یہاں کریٹ این اکاؤنٹ وداؤٹ اے کمپین، اس کے اوپر کلک کر دینا ہے. یہاں سے پھر وہ آپ سے کچھ آپ کی سیٹنگ مانگ رہا ہے کہ پاکستان ہے کنٹری وغیرہ ہے جو بھی ہے، تو ہم اس کو یس کر کے یا سبمٹ کر دیں گے. اس میں کافی سارے فیچر ہیں. اب یہ تقریباً ہمارے پاس گوگل ایڈز کا اکاؤنٹ بن چکا ہے. ہم اس میں جو چیزیں یوز کریں گے وہ آپ کے ساتھ انشاءاللہ آگے شیئر کریں گے کہ ہم اس میں کیا کیا اور کیسے کیسے ان چیزوں کو استعمال کریں گے. یہاں تک آج کو ہم تقریباً سٹاپ کر دیتے ہیں.